بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير اللهم فرج عنا وعن إخواننا في غزة وفي فلسطين كلها وفي اليمن وفي لبنان وفي السودان اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمین آمین۔ اچھا جی، یہ ایک سوال ہے اپنے ریاض بھائی کی طرف سے آیا ہے، ڈاکٹر جاوید انصاری اور امام غزالی کے کام میں کیا ربط ہے؟ یہ تو درست ہے کہ دونوں کے زمان و مکان کا فرق ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ان کے جو کام انہوں نے کیا اس میں عمومی مماثلت ان معنوں میں نظر آتی ہے کہ امام غزالی نے یونانی فلسفے کا تحافہ کیا، جبکہ ڈاکٹر جاوید انصاری سرمایہ داری کا بطور تہذیب جو ہے اس کے پیچھے جو فلسفے ہیں ان کا تحافہ کیا انہوں نے کیا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ڈاکٹر جاوید انصاری جو ہے شعوری طور پہ ہمیشہ سے، جب سے میں ان سے ملا ہوں، یعنی مطلب یہ کہ 1990 بات ہوگی، اور اس کے بعد میں نے مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ 4-5 سال بہت ہی کلوز کام کیا، یعنی فزیکلی کلوز، یعنی روزانہ ہی تقریباً ملاقات ہوتی تھی۔ تو شروع سے میں نے یہ ان سے سنا کہ ہمارا جو منہاج ہے وہ امام غزالی کے منہاج سے ماخوذ ہے۔ اور ڈاکٹر جاوید انصاری صاحب کی بہت سی باتوں کی طرح یہ بات بھی مجھے جو ہے ظاہر ہے کہ سمجھ میں نہیں آئی بہت عرصے تک، اور یعنی مجھے جو ہے اس پہ کوئی کام نہیں تھا، یعنی میں یہی سمجھتا تھا کہ یہ ایک ریٹوریکل چیز ہے، یعنی ایک عمومی منہاج کا جو ہے مماثلت تو ہوگی، لیکن یہ کہ انہوں نے بھی یونانی فلسفے کا رد کیا، یعنی غیر اسلامی تہذیب کا رد کیا اور فلسفے کا، اور ہم بھی غیر اسلامی تہذیب اور فلسفے کا رد کر رہے ہیں۔ ان معنوں میں تو مماثلت ہے، لیکن یہ کہ تفصیلی مماثلت کیا ہے اس کے بارے میں مجھے جو ہے ڈاکٹر صاحب نے عمومی ایسی بات کی تھی، نہ مجھے بہت عرصے تک یہ سمجھ میں آئی کہ وہ کیا مماثلت ہے۔ تو پھر جو ہے ڈاکٹر صاحب کی نگرانی میں ہی
میں نے کافی چیزیں لکھی جب میں پی ایچ ڈی کرنے گیا ہوا تھا اس وقت، اور ان کو بعد میں دکھائیں بھی، اور پھر جو ہے وہ بعض اس میں اردو ترجمہ ہوا، اور بعض یعنی اصل انگریزی جو میں نے لکھا تھا امام غزالی کے منہاج پہ وہ تو آج تک نہیں چھپا، لیکن اردو ترجمہ اس کا چھپا ہے۔ ایک وہ دروس سرمایہ داری میں بھی شامل کیا گیا ہے میرا خیال ہے، تھوڑی رد و بدل کے ساتھ، اور وہ ایک کتاب تھی سرمایہ داری اور اس کا سرمایہ دارانہ نظام اور اس کا تنقیدی جائزہ، اس میں بھی شامل ہے۔ یہ آخری مضمون ہے 113 فلسفہ یونان کا ابطال امام غزالی کے طریقہ کا۔ تو یہ میں نے جو لکھا تھا، یہ یعنی لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ سمجھا جائے کہ امام غزالی کا منہاج ہے کیا، اور اس کے بعد پھر یہ دیکھا جائے گا کہ ہم بھی وہ منہاج استعمال کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ اور اس مضمون کے بعد جو ہے میں نے ڈاکٹر صاحب کی نگرانی میں ایک مضمون لکھا تھا رالز کا، رالز انگریزی میں رالز کی غزالین کریٹیک، یعنی امام غزالی کے منہاج کو استعمال کرتے ہوئے جان رالز ایک مشہور یعنی سب سے بڑا فلسفی ہے، وہ سیاسی فلسفی جو ہے لبرلزم کا لاک کے بعد میرا خیال ہے، اور اسی طرح یہ چھپا بھی پاکستان بزنس ریویو میں چھپا۔ اور ایک اور مضمون میں نے لکھا تھا جو چھپا نہیں، لیکن اس کے جو ہے مختلف اجزاء چھپے، لیکن جو مضمون میں نے لکھا تھا وہ فوکالٹ کی غزالین کریٹیک، یعنی امام غزالی کے منہاج کے مطابق فوکالٹ کی تنقید اور فوکالٹ کا تحافہ۔ اور ڈاکٹر جاوید انصاری صاحب ظاہر ہے وہ پاکستان بزنس ریویو کے ایڈیٹر تھے، تو انہوں نے جب وہ رولز والا چھاپا غزالین کریٹیک آف رولز، تو جو اوپر کا صفحہ ہوتا تھا اس میں جو مضمون تھا اس کا پورا مضمون کے عنوان کی جگہ نہیں ہوتی تھی، تو اس کا اختصار کے ساتھ جو ہے اس کی طرف اشارہ کرتے تھے، اور پھر اندر میں جو ہے وہ مندرجات کی پوری تفصیل ہوتی تھی اندر والے صفحے۔ تو اوپر والے صفحے پہ جو ڈاکٹر صاحب نے اس کا یعنی رولز کے غزالین کریٹیک پر جو عنوان دیا تھا وہ تھا تحافت الرولز، تحافت الرولز یعنی رولز کا تھا۔ تو تحافہ جو ہے وہ امام غزالی کا منہاج ہے، اور اس کی تفصیل یعنی میں نے اس مضمون میں بیان کی ہے، اور اس میں بھی جو اسلامی انقلاب کا جو چوتھا نمبر ہے اس پہ بھی میں نے یہ ایک نیا مضمون میں نے ابھی یعنی اسی شمارے کے لیے لکھا، اور وہ اس سے مختلف ہے جو پہلے لکھا، اس کو سامنے نہیں رکھا جب یہ لکھ رہا تھا۔ وہ مضمون ہے امام غزالی کا منہاج اور ہمارے حلقے کا کام، سرمایہ داری، ریاست اور اسلامی انقلاب۔ تو اس میں میں نے تھوڑی بہت اشارے کیے ہیں مزید تحفظ کیا ہے، اور اس میں نے عمومی تنقید کی بات کی اور تفصیلی تنقید کی بات کی۔ تو جو میں نے وہاں منہاج بتایا ہے اس نئے شمارے میں، آپ کے سوال کے جواب کی طرف آتا ہوں، اور معذرت کہ میں اپنا تذکرہ کر رہا ہوں کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے اس پہ لکھا نہیں، اور جو میں نے لکھا اسی کو جو ہے انہوں نے اپنے کام میں بھی شائع کیا، اور پھر اس کی جو تصویب بھی فرمائی، اور مجھے یہ بھی کہا کہ اس کی بنیاد پہ جو ہے رولز کا تحفہ لکھا جائے اور فوکالٹ کا تحفہ لکھا جائے، اور دوسرے لوگوں کو بھی کہا ہوگا۔ تو کیا کہہ رہا تھا، اللہم صلی علی محمد۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو میں نے بنیادی طور پہ بات نئے مضمون میں لکھی ہے اس میں یعنی آخر میں نے کنٹراسٹ کیا ہے، موازنہ کیا ہے ابن رشد
اور امام غزالی کے کام دونوں فلسفی ہیں، ان دونوں نے فلسفوں پہ جو یونانی فلسفے سے ڈیل کی، لیکن ابن رشد کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ ارسطو کا گرویدہ ہے، اور یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ فلسفہ جو ہے یقینیات پہ مبنی ہے، اسلام بھی یقینیات پہ مبنی ہے، اس لیے ان میں تضاد نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ جو بھی اسلام کی بات ارسطو کے خلاف نظر آتی ہے اس کی ایسی تعویل کرتا ہے کہ وہ ارسطو کے بھی مطابق ہو جائے اور اسلام کی جو قاعدے ہیں اس کے بھی خلاف نہ نظر آئے۔ امام غزالی کا طریقہ اس کے برعکس یہ ہے کہ وہ اور وہ جو ہے فرقان صرف اسلام ہے، اور اسلام کی بنیاد پہ جو ہے دوسرے فلسفوں کو کا تحفہ یا اس کی تنقید کرتے ہیں، اور وہ یہ نہیں مانتے کہ یعنی وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ارسطو کا جو فکر ہے وہ اسلام کے مطابق ہے کہ نہیں، اس میں جو اس کو پہلے مجموعی طور پہ دیکھتے ہیں، اگر وہ مجموعی طور پہ اسلام کے خلاف ہے تو اس کو رد کرتے ہیں مجموعی طور، اور پھر اس کے اجزاء کو الگ کرتے ہیں اس کے نظام سے، اور دیکھتے ہیں ایک ایک کر کے کہ اس میں کون سی چیز جو ہے اسلام کے خلاف ہے اس کو بھی رد کرتے ہیں، اور پھر جو ہے اسلام کے خلاف جو چیز نظر آتی ہے، اسلام کے حق ایسی چیز نظر آتی ہے جو اسلام کے خلاف نہیں ہے، یا یہ کہ اسلام اس کے بارے میں نفیاً اور مثبتاً کوئی چیز نہیں کہتے، تو اس کو پھر لے کے اسلام کے نظام میں اپنے نظام میں جو ہے استعمال کرنا تو کرتے ہیں۔ یہ امام غزالی کا منہج، اور یہی مطلب ڈاکٹر جاوید انصاری کا بھی منہج ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر میرا امام غزالی کے منہج کے بارے میں یہ تجزیہ درست ہے، اب یہ نہیں مجھے پتا کہ ڈاکٹر جاوید انصاری صاحب نے شروع سے ہی پہلے امام غزالی کا منہج سمجھا اور اس کو کانشیسلی جو ہے اپلائی کیا سرمایہ کی تنقید اور اس کے تحفظ کے لیے، یا وہ پہلے مغرب کی تنقید شروع کی اور اس کے دوران ان کو سمجھ میں آیا کہ ان کا منہج امام غزالی کے منہج سے اس کی مجھے تفصیل پتہ نہیں، گو کہ میرا غالب گمان یہ ہے کہ دوسری بات جو ہے وہ صحیح ہے۔ اچھا، ایک اور بات جو امام غزالی اور ڈاکٹر جاوید انصاری صاحب کے منہج میں بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ، اور یہ بھی جاوید انصاری صاحب کی یعنی ان کی جو ہے مطلب بصائر میں سے ہے کہ وہ روحانیت کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، بنیاد بناتے ہیں، اور اخرویت آخرت کو جو ہے ترجیح دینا، یعنی ہمارا مت نظر جو ہے مثلا جو ان کی اسلامی اکنامکس پہ تنقید ہے وہ اسی بنیاد پہ، یہ بھی انہوں نے امام غزالی سے لیے، کیونکہ امام غزالی کا ایک بہت بڑا کارنامہ احیاء العلوم ہے۔ احیاء العلوم میں انہوں نے کیا کیا، جو اسلامی علوم اور شریعت کے غلبے کے باوجود جو دنیا پرستی آ گئی تھی اس کے خلاف تنقید ہے، اور دکھایا کہ کس طرح جو ہے صرف شریعت کی بنیاد پہ جو ہے دنیا پرستی کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اور کیوں طریقہ جو ہے بنیاد اس کی بنتی ہے، یہ سارا احیاء العلوم کا درس ہے۔ یہ بھی ڈاکٹر جاوید انصاری صاحب نے لیا، اور وہ ریلیونٹ اس لیے ہے کہ سرمایہ داری اصل میں ہے ہی دنیا پرستی کی ایک ایکسٹریم شکل ہے، دنیا پرستی ایسی دنیا پرستی کہ جو کبھی اس قسم کی دنیا پرستی جو ہے پہلے سے کبھی دنیا میں تاریخ میں جو ہے وجود میں نہیں آئی۔ تو یہ دو اہم جو ہے، ایک منہاج جو ہے مغرب کے فلسفے اور تہذیب سے کس طرح ڈیل کرتے ہیں، وہ منہاج میں جو ہے وہ امام غزالی سے ہی لیا ہے ہم لوگوں نے کانشیسلی، اور دوسرے یہ کہ
روحانیت اور جو احیاء علوم کا جو فلسفہ ہے دنیا پرستی اخلاق، اس کو بھی بنیاد بنایا پورے اسلامی انقلاب کے تصور کے لیے بھی اور مغربی علوم کی تنقید کے لیے بھی اور اسلامی جدوجہد جو جاری ہے اس کی تنقید کے لیے بھی۔ تو یہ تو مواصلے بہت فرق بھی ہے۔ ایک فرق تو یہ کہ امام غزالی جو ہے لکھ رہے تھے اسلامی تہذیب کے اندر سے، اسلام کا غلبہ تھا، اسلامی حکومت قائم تھی، اسلامی خلافت قائم، اور جو باہر سے حملے ہو رہے تھے وہ اس تناظر میں تھے۔ اس کے مقابلے میں ہمارا جو ہے سیاق بالکل مختلف ہے، کیونکہ اسلامی تہذیب کمزور ہے، سامراج نے جو ہے پورے عالم اسلام پر قبضہ کیا ہوا ہے آج تک، اور سامراجی تہذیب جو ہے ایک عالمی تہذیب ہے، وہ غالب ہے، اس کی علمیات بھی غالب ہے، اس کی عمل بھی غالب ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے ہمارا کام جو ہے حضرت امام غزالی کے کام سے بہت زیادہ مشکل ہے ان معنوں میں، اور اس میں مصیبت یہ ہے کہ ہمارا درجہ امام غزالی کے بارے میں صفر ہے، اور دوسرے یہ بڑی مصیبت ہے۔ اور تیسرا اور آخری بات یہ کہ امام غزالی کا یہ جو دو کام ہے یہ تو یعنی بہت اہم ہے ان کے کام کے، ایک تحافہ والا اور دو احیاء والا، یہ آپ کے کام کے۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے امام غزالی کا مقام اور بھی بہت سی چیزیں، وہ فقیہ ہیں، وہ اصولی ہیں، وہ منطقی ہیں، تو اس لحاظ سے امام غزالی سے کوئی موازنہ ہی نہیں ہے۔ امام غزالی جو ہمارا کام کا امام غزالی کے کام سے ڈائریکٹ تعلق ہے، وہ امام غزالی کے کام کا صرف ایک جز ہے، اہم جز ہے لیکن صرف ایک جز ہے۔ امام غزالی جو ہے اس کا، کیونکہ وہ یعنی امام غزالی جیسے لوگ ہزاروں سال میں ایک بار پیدا ہوتے ہوں، کیونکہ یہ کہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، امام حضرت سلمان فارسی کی قوم کے لوگ جو ہیں اسلام کو، اگر وہ سریا پہ بھی چلا گیا اس کو واپس لائیں گے، تو اس کا اتفاق جو ہے بہت سے لوگوں نے امام غزالی پہ کیا، اور ہمارے جو بزرگوں نے اور بہت سے اس سلسلے میں جو ہے روایات نقل کی۔ تو یہ کہنا تھا، تو اس پہ کوئی سوال ہوا تو انشاءاللہ اس پہ اور مزید بات بھی کر سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، آمین آمین۔